فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم آج کی ریکارڈنگ کی وہیں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کیا تھا، یعنی ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ صفحہ کا نمبر ہے 581، کتاب کا نام ہے میزان الحکمت، اس کی جلد چہارم ہے، والیوم 4، اور باب کا نمبر ہے 1704، اور اس میں جو عنوان ہے وہ ہے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہیں بری لگیں۔ اس عنوان کے تحت مختلف آیات قرآنی کے حوالہ جات موجود ہیں، تو آئیے ہم ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید تحریر ہے، اس کے نیچے جو آیت سب سے پہلے جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ترجمہ: اے ایماندارو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ دوسری آیت قرآنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ ترجمہ: مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح سابق زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ نوح، وہ تمہارا بیٹا یقیناً بد چلن ہے، تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اگلی آیت سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ ترجمہ: نوح نے عرض کیا، میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کا سوال کروں۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ ہے 8052۔ میں نے جن چیزوں کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے انہیں رہنے دو اور ان کے بارے میں سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے اور پھر ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے۔ لہٰذا میں تمہیں جب کسی چیز کی ادائیگی کا حکم دوں تو اسے مقدار بھر ادا کیا کرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو، زیادہ سوالوں میں نہ پڑ جایا کرو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 916 اور 954۔ اب آگئے ہم اگلی حدیث پر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8053۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے بغیر بھولنے کے کچھ چیزیں معاف فرمائی ہیں، ان کی زحمت میں نہ پڑو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 980 اور 981۔
امالی شیخ مفید صفحہ 94 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث اب شروع ہو رہی ہے اس کا نمبر ہے 8054۔ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں تمہارے مفاد میں خاموشی اختیار کی ہے، انہیں ضیاع و فراموشی کی بنا پر نہیں رہنے دیا، لہٰذا ان کے بارے میں زحمت نہ اٹھاؤ۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدیث جلد 18 صفحہ 367 اور منہاج السادات جلد 1 صفحہ 225 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8055۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، یعنی وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 کے بارے میں ان لوگوں کو ایک عام اور معمولی سی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ پر سختی کو روا رکھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ مجھے خدا کی قسم اگر وہ انشاءاللہ کے ذریعے سلسلہ کلام کا استثناء نہ کرتے تو یہ سلسلہ ابد تک جاری رہتا۔ حوالہ ہے نور الثقلین جلد 1 صفحہ 89 یعنی 89 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8056۔ اگر بنی اسرائیل گائے کے مسئلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انا انشاء اللہ لمہتدون، ہم انشاءاللہ اس کا ضرور پتہ لگا لیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کہتے تو کبھی بھی انہیں ہدایت عطا نہ ہوتی۔ پھر اگر وہ گایوں میں سے کسی گائے کو پیش کر دیتے اور اسے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ حوالہ ہے در منصور جلد 1 صفحہ 77۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 8057۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول لا تسألوا عن اشیاء سورہ مائدہ آیت نمبر 101 کے متعلق ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی اثنا میں عکاشہ بن محسن روایت سراقہ بن مالک نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر یہی سوال 2-3 مرتبہ دہرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر بہت افسوس ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو پھر اسے تمہیں کون سی چیز بچا سکے گی؟ خدا کی قسم اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا تو تم اسے بجا نہ لا سکتے، اور اگر چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے۔ اسی لیے جو چیز میں نے تمہارے فائدے کے لیے چھوڑ دی ہے تم بھی مجھے اپنے حال پر رہنے دو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ سوالات کی کثرت اور اپنے زمانے کے انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ بنا بنی جب میں تمہیں کسی چیز کی بجا آوری کا حکم دوں تو مقدور بھر کوشش سے اسے بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو اس سے اجتناب کرو۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 682۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1830 باب 37، نیز نہج البلاغہ حکمت 364، شرح ابن ابی الحدیث جلد 19 صفحہ 282۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1705۔ عنوان ہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 8054۔ مجھ سے جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ،
کیونکہ میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ حوالہ شرح ابن الحدید جلد 13 صفحہ 101، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 189، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے قول مؤلف ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام اور علماء میں سے کسی نے بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا۔ سلونی کا دعویٰ صرف حضرت علی علیہ السلام نے کیا ہے۔ محدث ابن عبد البر نے اپنی کتاب الستیاب میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8059۔ مجھ سے جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ، تم مجھ سے جو چاہو پوچھو کیونکہ میرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو اہل توریت کو ان کی کتاب سے توریت سے فتویٰ دوں گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 118، حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ حدیث جس طرح تحریر تھی نا کہ تم مجھ سے جو بھی سوال کرو میں جواب دوں گا، اگر اہل توریت سے پوچھو تو میں توریت سے فتویٰ دوں گا، اس کے بعد ڈاٹس 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 پڑھے ہوئے ہیں، گویا یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ یہاں تحریر کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کتاب کی اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا نمبر ہے 8060۔ مجھ سے جو چاہو پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جان کو پیدا کیا۔ اگر تم مجھ سے کسی آیت کے بارے میں پوچھو کہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، مکی ہے یا مدنی، سفر میں اتری یا حضر میں، ناسخ ہے یا منسوخ، محکم ہے یا متشابہ، اس کی تاویل کیا ہے اور تنزیل کیا، تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 118، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8061۔ مجھ سے جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ، بس خدا کی قسم تم مجھ سے کسی ایسے گروہ کے بارے میں سوال کرو گے جس نے 100 آدمیوں کو گمراہ کیا ہو اور 100 کو ہدایت کی ہو تو میں تمہیں بتا دوں گا، اور قیامت میں اس کے للکارنے والے، اسے آگے سے کھینچنے والے اور اسے پیچھے سے دھکیلنے والے تک بتا دوں گا۔ اس کے بعد بھی پھر ڈاٹس 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 ہیں، گویا یہ ابھی حدیث یہاں پہ مکمل تحریر نہیں ہوئی، اس کا ایک حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے مروی ہے بحار الانوار سے جلد 10 صفحہ 125، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں 8062۔ جو چاہو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی حصے کے جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اگر کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے جس نے 100 آدمیوں کو ہدایت کی ہو اور 100 کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے، اسے آگے سے کھینچنے والے، پیچھے سے ہانکنے والے، اس کی سوانیوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا، نیز یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا جب میں نہ رہوں گا، نہ خوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی۔ دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 93، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ہے 8063۔ مجھ سے جو چاہو پوچھو اس سے پیشتر کہ مجھے نہ پاؤ، عرش سے پہلے سے متعلق مجھ سے جو سوال کیا جائے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ میرے بعد ایسی بات یا تو جھوٹا دعوے دار کرے گا یا دروغ گو افطرا پرواز۔ حوالہ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 126، کنز الاعمال حدیث 2
صفحہ 365 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو تاریخ دمشق جلد 3 حدیث 1043 اور 1047، نیز منہج السادات جلد 2 صفحہ 313، 618 اور 630، نیز کنز الاعمال جلد 2 صفحہ 333، 334، جلد 1 صفحہ 338، 339، نیز بحار الانوار جلد 10 صفحہ 117 باب 8، نیز شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 107۔ وائز بغداد کا واقعہ جس نے برسرے منبر سلونی کا دعویٰ کیا۔ یہاں پر یہ صفحہ تمام ہو جاتا ہے۔ ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ یہ جو اگلا صفحہ ہے اس کا نمبر ہے 579، 589 اور باب ہے 1706۔ عنوان ہے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو نہیں جانتے، اور اس کا نیچے لکھا ہوا نمبر 1، یعنی یہ پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے نیچے بولڈ حروف میں ہی لکھا ہے میں نہیں جانتا کہنا۔ حدیث کا نمبر ہے 8064۔ جب عالم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ بات کہنے سے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں جانتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 119 حضرت علی علیہ السلام۔ جو شخص میں نہیں جانتا کہنا چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاکتوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 122، شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 236 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8066۔ مجھے علم نہیں کہنا آدھا علم ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8067، 8067۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 117، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کا شمار مدینہ منورہ کے فقہا میں ہوتا ہے۔ ان کے علم اور فقہ کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی شخص نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا اچھی طرح علم نہیں۔ سائل نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو آپ کے ہم پلہ نہیں سمجھتا۔ قاسم نے کہا تم میری لمبی داڑھی اور میرے ارد گرد لوگوں کی کثرت کو نہ دیکھو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ قریش کے ایک بزرگ نے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بھتیجے اس کا جواب دو، خدا کی قسم میں نے کسی محفل میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح آج دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میری زبان کٹ جانا بہتر ہے اس بات سے کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کروں جو میں نہیں جانتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 123۔ اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 591 اور باب ہے 1707 اور عنوان ہے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو نہیں جانتے۔ یہ اس کے نیچے لکھا ہے نمبر 2 اور پھر بولڈ لیٹرز ہی میں سب عنوان ہے اس کا اللہ بہتر جانتا ہے کہنا۔ حدیث کا نمبر ہے 8068۔ حضرت ابو ذر کو پیغمبر خدا کی وصیت سے اقتباس۔ اے ابو ذر، جب تم سے کسی ایسی بات کے بارے میں پوچھا جائے جسے تم نہیں جانتے تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ اس طرح تم اس کے انجام سے بچ جاؤ گے۔ جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں فتویٰ نہ دو، اس طرح تم بروز قیامت عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ ہے 76 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 8069۔ جس چیز کو جانتے ہو اس کے بارے میں زبان کھولو اور جو نہیں جانتے اس کے لیے کہو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب انسان قرآن مجید کی کسی
آیت سے غلط مقصد نکالتا ہے تو وہ آسمان سے بھی زیادہ دور سے زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے بحر الانوار جلد 2 صفحہ 119، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8070۔ جب تم میں سے کسی شخص سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے چاہیے کہ میں نہیں جانتا کہہ دے، اور اللہ بہتر جانتا ہے نہ کہے، ورنہ اس سے سوال کرنے والے کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، لیکن جب وہ میں نہیں جانتا کہے گا تو سائل اسے متہم نہیں کر پائے گا۔ بحر الانوار جلد 2 صفحہ 119، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اگلی حدیث 8071۔ عالم کی شان یہ ہے کہ جب اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نہیں جانتا تو کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن غیر عالم کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کلمہ کہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 2 صفحہ 119، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک اور حوالہ ہے بحر الانوار جلد 78 صفحہ 177، امام محمد باقر علیہ السلام۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 593، اور یہاں پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 3، عنوان ہے سوال، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 2، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے طلب حاجت۔ باب کا نمبر ہے 1708، اور جو عنوان اس کے ساتھ تحریر ہے وہ مانگنے سے اجتناب کرو۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں، مانگنے سے اجتناب کرو۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا مختصر سا حوالہ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسألون الناس الحافا، سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یہ اس کا ترجمہ تحریر ہے۔ آگے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث شریف جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8071۔ اے ابو ذر، لوگوں سے مانگنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ فوری ذلت، تیزی سے آنے والا فقر اور بروز قیامت اس کے بارے میں طولانی حساب ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 60 اور 61، اور ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 307، حدیث نمبر 2، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے 8073۔ مانگنا، سوال کرنا بولنے والے کی زبان کو کمزور کر دیتا ہے، بہادر کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ شریف اور آزاد منش انسان کو ذلیل بندے کی جگہ لا کھڑا کرتا ہے، آبرو کو ضائع کر دیتا ہے اور رزق کو مٹا دیتا ہے۔ حوالہ ہے قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8074۔ لوگوں سے حاجات کا طلب کرنا عزت کو سلب کر لیتا ہے اور حیا کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے مایوسی، ان سے سوال نہ کرنا مومنین کی عزت ہے، اور لالچ فوری قسم کا فقر ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 96 صفحہ 158، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8075۔ لوگوں سے حاجتیں طلب کرنا زندگی کی ذلت، حیا کا خاتمہ اور وقار کی سبکی ہے۔ یہ فوری قسم کا فقر ہے، جبکہ لوگوں سے اپنی حاجات کو کم بیان کرنا فوری قسم کی تونگری ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 136، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 8076۔ لوگوں سے سوال کرنا ذلت کا طوق ہے، جس سے معزز آدمی کی عزت سلب ہو جاتی ہے اور خاندانی انسان کا شرف ضائع ہو جاتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8077۔ خدا کا تقرب اس سے سوال کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب سوال نہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت
علی علیہ السلام۔ حدیث 8078، موت آنا بہتر ہے، پستی مناسب نہیں، کم پر اکتفا کیا جانا صحیح ہے، کسی سے مانگنا صحیح نہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 84۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8079، میرا شیعہ وہ ہے جو کتے کی طرح نہیں غراتا، نہ ہی کوے کی طرح لالچ کرتا ہے، خواہ وہ بھوکا مر جائے کسی سے سوال نہیں کرتا۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 68، حضرت علی علیہ السلام۔ اور ایک اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ 263، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8080، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا مر جائے لیکن کسی سے کچھ مانگے نہیں۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 309، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8081، جس شخص کو خداوند عالم اسلام کی ہدایت کرے اور اسے قرآن کی تعلیم بھی دے، پھر بھی وہ لوگوں سے کچھ مانگے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن تک کے لیے فقیر ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 7، حضرت رسول خدا علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 305 باب 31، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔ نیز پھر انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے مایوسی، باب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے لوگوں سے مایوسی۔ صفحے کا نمبر ہے 596 اور نیا باب ہے 1709 اور عنوان ہے غیر اللہ سے نہ مانگو۔ حدیث کا نمبر ہے 8082۔ یا علی، میں اپنے ہاتھ کو کوہنی تک اژدہے کے منہ میں لے جاؤں، یہ میرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص سے مانگوں جو پہلے کچھ نہیں تھا پھر ہو گیا، غیر اللہ سے مانگوں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 59، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8083، سوائے خداوند سبحانہ کے کسی سے نہ مانگو، کیونکہ اگر وہ تمہیں عطا کرے گا تو باعزت طریقے سے عطا کرے گا، اور اگر روک لے گا تو اس سے بہتر تمہارے لیے مقرر کرے گا۔ حوالہ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8084، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل بنایا کہ انہوں نے نہ تو کسی سائل کو رد کیا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مانگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 150، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 8085، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے وہ محرومی کا حقدار بن جاتا ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8086۔ اے ابو ذر، اگر مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور اگر تونگر بننا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہی تونگر بنو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 87، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8087، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ترجمہ اشعار، جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے، نقصان پہنچانے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو، اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ نمبر 2، اگر تم مغرب سے لے کر مشرق تک ڈھونڈتے رہو تو خدا کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے جو کسی کو سعادت مند یا بدبخت بنا سکے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 163۔ اس کے ساتھ ہی نئے باب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1710، عنوان ہے لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 8088۔ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے میرے اور بہشت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو سکے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو غصہ نہ کرو اور دوسرے لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 264 اور بحار الانوار جلد 96 صفحہ 150 امام رضا علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8079 8089۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک قوم کے لیے اس بات پر جنت کی ضمانت دی کہ وہ کسی سے بھی کسی قسم کا سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے کسی شخص کا تازیانہ بھی زمین پر گر جاتا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تو وہ اتر کر خود ہی اسے اٹھاتا، لیکن کسی سے سوال کرنا گوارا نہ کرتا۔ نیز اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو دوسرے سے مانگنا پسند نہ کرتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 157 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8090۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں۔ چنانچہ اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی کے ہاتھ سے لاٹھی گر جاتی تو خود اتر کر اسے اٹھا لیتا، لیکن کسی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے پکڑا دو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 158۔ قول مؤلف تحریر ہے ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 306 باب 32۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8091۔ کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے بہشت کی ضمانت دوں گا۔ یہ سن کر ثعبان نے کہا میں، چنانچہ ثعبان نے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیا۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17142 اور 17141، 16696 اور 16697 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8092۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ شرط لی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ میں نے منظور کر لیا۔ حضرت نے فرمایا حتیٰ کہ وہ تازیانہ بھی جو تمہارے ہاتھ سے گر جائے تم خود سواری سے اتر کر اسے اٹھاؤ۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 16730۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1711۔ عنوان ہے جو شخص اپنے لیے سوال کرنے کا دروازہ کھول لے، اور صفحے کا نمبر ہے، آپ کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں، 599۔ تو اس صفحے پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک، نئے عنوان، نئے باب کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں میں حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ۔